تبرأ منہما، ان سے برات کا اظہار کر پھر ہم تیرا ساتھ دیں گے. کہ میں یہ نہیں کر سکتا، 40,000 ساتھ چھوڑ کے چلے. تو تھوڑے رہ گئے، شہید ہو گئے. 40 دن ان کی میت لٹکی رہی. تو جو خیر القرون ہے اس میں صرف زبانی بکواس ہے اور طعن تشنیع ہے. لیکن میں نے کہا نا سنت ایک جگہ نہیں رہتی. یہ جو نہج البلاغہ کا مصنف ہے یہ کچھ 4ویں-5ویں صدی کا آدمی، 4ویں صدی کا آدمی. تو یہ شریف رضی نام ہے. یہ مرتبہ کہہ رہا تھا اشہد ان ابا بکر و عمر اسلما ثم ارتدا. یہ اس کے الفاظ تھے. اشہد ان ابا بکر و عمر اسلما ثم ارتدا. یہ اب بات آگے چلیے. طعن تشنیع کرنے والا فاسق ہے، مبتدع ہے، فاسق ہے. لیکن 4ویں صدی کے میں آ کر، چونکہ میرا اب اس وقت مستحضر نہیں ہے، صرف جو میں نے پرانا پڑھا ہوا ہے اس کے تخمیناً میں تمہیں بتا رہا ہوں. لہذا صدی وقت اس کی تحقیق تم کو کتابوں سے کر لینا. میں آپ کو صرف اپنی پرانی یادداشت پر بتا رہا ہوں کہ خیر القرون کے بعد پھر تکفیر شروع ہو گئی. پھر چلتے 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 وہ اس حد تک پہنچی صرف چند آدمی مسلمان رہ گئے، باقی ساری کافر ہو گئے. ایک علی، ایک سلمان، ایک ابو ذر، ایک مقدار، 4 آدمی. انصاری کوئی ہے ہی نہیں. یا اہل بیت میں سے فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس، قسم بن عباس، باقی سب کافر ہو. تو میرے نبی کا فرمان سچا ہوا کہ تیری وجہ سے 2 گروہ ہلاک ہوں. تو وہ اتنے دور چلے گئے کہ اسلام سے بھی نکل گئے. ان چند کو چھوڑ کر باقی سارے صحابہ اگر کافر ہیں تو پھر تو ساری شریعت باطل ہوگی. ابطال شریعت لازم ہے. میں نے ایک فتاوی رشیدیہ میں تھا کہ تکفیر صحابہ سے کفر لازم نہیں آتا. اور اس سے پہلے جس سے تمہیں فائدہ ہو نا علمی، تو یہ دیانت کا تقاضا ہے کہ اس کا نام ذکر کرو. یہ سند کسے کہتے ہیں؟ یہ سند علمی دیانت ہے کہ اپنی طرف منسوخ کر کے مت کہو قرآن یہ کہہ رہا ہے. میں ابن القیم سے سمجھوں گا تو انشاءاللہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ ابن القیم نے یہ کہا ہے. میں کبھی اسے اپنی بزرگی ظاہر نہیں کروں گا کہ دیکھو میرے اوپر اللہ نے یہ کھولا ہے. ساڑھے کا پیشاب لے نالے کھل دینے، علم کتنے کھل دے. وہ تو چلے گئے، آئے شاط گئے وعدہ فردہ لے کر. اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو یہ میرا سبق یاد رکھو. قاری ظہیر صاحب رحمت اللہ علیہ نظام الدین سے آتے تھے، بڑے ظریف بزرگ تھے. بیان میں اتنا ہنساتے تھے، ہنس لوگوں کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے. 2 بزرگ میں نے تبلیغ میں دیکھے انتہائی ظریف. ایک بنگلہ دیش کے تھے مولانا منیر صاحب. ان کا بیان بھی سن کے نا کوئی ادھر گرتا تھا کوئی ادھر گرتا تھا. یقیناً ہانس کے لوٹ پوٹ ہوتے تھے. یہ جو خشک تبلیغی ہوتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ہنسو تو کہتے ہیں لایا نہیں ہو رہی، لایا نہیں ہو رہی ہے. یہ ان کو سنا رہا ہوں کہ ہر وقت ان کے منہ پہ 12 بجے ہوئے کہ بھائی جیسے ہنس دینا کفر لازم آ گیا ہے، یا کوئی لطیفہ مذاق جیسے کفر ہو گیا. وہ لایا نہیں ہوگی، لایا نہیں. ٹھیک ہے بھائی، کثرت لایا حرام ہے، میں اس کا قائل ہوں، لیکن ایسی خاموشی کے قبرستان ہو یہ بھی تو کوئی دین نہیں ہے. تو مولانا منیر صاحب بنگلہ دیش اور مولانا قاری ظہیر صاحب ہندوستان. سبحان، سوتوں کو جگانا ان کا کام. تو میں نے ایک دن کہا حضرت آپ ہر بات پہ مولانا یوسف صاحب کا نام لیتے ہیں.
کعبے بات یہ ہے کہ بات ہی ان کی ہے تو میں انہی کے بات کو انہی کے لیبل کے ساتھ بیان کرتا ہوں. یہ باقی سارے بھی انہی کی باتیں کرتے ہیں پر وہ لیبل اپنا لگا لیتے ہیں. میں لیبل انہی کا ہی لگاتا ہوں. مذاق تھا ان کا. تو یہ ایک علمی دیانت ہے. کسی سے تمہیں نفع ہو اس کو ذکر کرو، اپنی طرف منسوب نہ کرو کہ میں یہ سمجھا ہوں. وہ جنید جمشید تو مجھے پتا چلا وہ جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے باتیں کرتا ہے تو مجھے کئی لوگ کہتے تو بڑی حکمت کی باتیں کرتا ہے. تو میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا تو حکیم کب سے بنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندے جس جس بزرگ سے جو سن اس کا نام لے کے کہا کر کہ یہ بات میں نے فلاں سے سنی، یہ فلاں سے سنی. یہ علمی بیانت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک قاعدہ بتا رہا ہوں. ورنہ جب آدمی کا لیبل بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر کسی اور کی طرف منسوب کرنے میں وہ شرمندگی محسوس کرتا ہے. تمہیں تو شاید نہ ہو، لیکن جو اس وقت میرے اوپر لیبل لگ چکے ہیں، یہ ساری تمہید کے بعد تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری ایک مشکات کی حدیث کی طرف مجھے متوجہ کیا مولانا علی شیر حیدری صاحب نے کہ اس میں آپ پڑھیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو آج کے روافض ہیں یہ وہ نہیں ہیں جو پہلے والے تھے. قلت غیر فی هذا في حق في غیر الرافضة الخارجة في زماننا. هذا في حق غیر الرافضة. پیچھے بات آ رہی ہے تفسیر اس کی تفسیر کی کہ خوارج مبتدع ہیں، فاسق ہیں، لیکن آگے مولانا علی قاری فرماتے ہیں کہ یہ جو فسق کا اور بدعت کا جو فتویٰ ہے فی حق غیر الرافضة في زماننا فإنهم يعتقدون تکفیر اکثر الصحابة فضلا عن سائر اصحاب اہل السنة والجماعة فإنهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. یہ ملا علی قاری کی عبارت ہے. اس کے پر مجھے انہوں نے متوجہ کیا تو حق بات ہے، اس کو تسلیم کرنے میں اور ویسے ہی ہلاکت اور ضلالت ہے. تو چونکہ صحابہ کی تکفیر ابطال شریعت ہے، ابطال شریعت کی باتیں ہو جہاں جہاں یہ اصحاب موجود نہیں ہے تو وہاں کا دین اب کون بتائے گا؟ وہ تو بتائیں گے صحابہ. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جگہ، علی رضی اللہ عنہ گھر میں تو موجود نہیں، گھر کا دین تو بتائیں گی ام حبیبہ، اور گھر کا دین بتائیں گی ام سلمہ اور میمونہ اور عائشہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن اور زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ. یہ تو ہو گئی کافر. تو پھر گھر کا دین تو سارا ختم ہو گیا، ابطال شریعت لازم آیا. تو خیر القرون کے بعد ضلالت بڑھتے 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 تکفیر تک، تکفیر صحابہ تک پہنچی. تو جو صحابہ کی جو کہے ابو بکر کافر ہو، وہ بدبخت خود کیسے مسلمان ہو سکتے؟ اگر عمر کافر تو خود کیسے مسلمان ہو سکتا؟ اور دو کافر نبی کے پہلو میں سوئے ہوئے ہوں، کتنی عجیب بات ہے.